سامعین حضرات، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نعیم الدین نیٹ ورک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بسلسلہ سنگ بنیاد مسجد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوادہ کی سرزمین پر منعقد ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے اس مسجد کو قائم کرنے والے تمام غیور اور ایثار و قربانی پیش کرنے والے حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد کی تعمیر کے لیے منتخب فرما لیا۔ بالخصوص حاجی منظور الحسن صاحب، آپ تمام حاضرین اور تمام علماء جس وقت یہاں موجود ہیں قابل احترام ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں۔ اور قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمیں خود کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جس قدر یہ قوم سو چکی ہے اور جو حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم مزید سوتے رہیں۔ بہت ہو چکا، آپ نے کافی مشاعرے کر لیے، جلسے کر لیے، پروگرام کر لیے، اب تو خدا کے واسطے کچھ بیدار ہو جائیے۔ ہماری مراد بیداری سے جلسے کی بیداری نہیں ہے کہ یہاں آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر بیدار کریں، اپنے مذہبی، سماجی، سیاسی، تہذیبی شعور کو بیدار کریں، اور جو کام آپ کو انجام دینا ہے اس کام کو انجام دیں۔ کیونکہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، وہ قوم مستقبل میں کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکتی جس قوم کو خود آج کے بارے میں فکر نہ ہو، بے شک بے شک، اور جو صرف اپنے اسلاف کی عظمتوں کے نقوش پر صرف فخر و انبساط کا اظہار کرتے رہیں اور خود اس کا حال عظمتوں سے خالی ہو، ایسی قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب سے پہلے علمی طور پر ہر محاذ پہ پسماندہ ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد تہذیبی طور پر، سیاسی طور پر ہمارا زوال ہو چکا ہے، اور ہم ایک مفلوج اور پسماندہ قوم بن چکے ہیں۔ اس پسماندگی سے نکلنے کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ان اقدامات کے بغیر یہ پسماندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ جلسوں میں نعرے لگانا یہ آپ کی پسماندگی کو ختم نہیں کر سکتا، نہ یہ اس قوم کے مرض کا علاج ہے۔ آپ کا علاج کہیں اور ہے اور اس کو تفریحات میں تلاش کرتے ہیں۔
یہ ہماری قوم مشاعروں میں گم ہو چکی ہے. یہ وقت مشاعروں کا نہیں ہے، یہ وقت احتساب کا ہے. ہمیں مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کا ہے. قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے، چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں. آج ہمارے یہاں سے مدارس بنانے والے، مساجد کی تعمیر کرنے والے افراد تو ضرور پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہنا چاہیے، لیکن ہمیں اب اس نقطے کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی کہ ہمیں ان مساجد اور مدارس کا تحفظ کرنے والے افراد پیدا کرنا ہوگا. ان مساجد اور مدارس کو بچانے والے افراد پیدا کرنے پڑیں گے. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طور پر ہو سکتے ہیں کہ آپ جہاں مدرسوں کی دنیا سے، مراکز علم سے علماء تیار کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو اس طور پر طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں انہیں ملک کا افسر بنانا ہے اور حکام بنانا ہے. ہمیں حاکم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، افسران پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آئی ایس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آئی پی ایس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو سول سروسز امتحان کی طرف لانے کی ضرورت ہے. آپ جب تک سول سروسز کی طرف نہیں آئیں گے، ایڈمنسٹریشن کا نظام درست نہیں ہو پائے گا. آپ کی نمائندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. خود آپ کا محلہ، آپ کی بستی محفوظ نہیں رہ سکتی. بہت افسوس کی بات ہے کہ مبارک پور اور نوادہ، جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اتنی بڑی آبادی میں ہمارے پاس کوئی ایک بھی آئی ایس آفیسر نہیں ہے، ایک بھی آئی پی ایس نہیں ہے. کیوں نہیں آئے ہم اس کی طرف؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم بنکر ہیں تو ہمارے بچے بھی بنکر ہی پیدا ہوں گے. یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اس ذہنیت کو ختم کیجئے. حالات بدل چکے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور آپ ابھی اسی پتھر کے ایج میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے نکلنا ہوگا. آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے، امکانات موجود ہیں. آپ اپنے بچوں کو یو پی ایس سی ایگزام کی طرف لائیے، انہیں ایڈوکیٹ بنائیں، جج بنائیں. صرف ٹیچرز، ڈاکٹر بنانے کی طرف دھیان نہ دیں، بلکہ اپنے بچوں کو آئی ایس، آئی پی ایس، ایس پی، ڈی ایس پی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا بچہ ملک کی حفاظت بھی کر سکے اور اپنی قوم کی بھی حفاظت کر سکے. ہمیں دونوں حفاظتوں کی ضرورت ہے، ملک کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے اور اپنے قوم کی بقا اور تحفظ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ اس کے بغیر بہت مشکل ہے. آج ہماری مساجد ڈھائی جا رہی ہیں، مدرسوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایماندار افسران موجود نہیں ہیں، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے کرتا ہے. اس کے لیے ہمیں فیصلہ لینا ہوگا. جو قوم فیصلہ نہیں لیتی، وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے، اور ان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. میں آپ کو ایک نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. نوادہ کی سرزمین علمی اور تہذیبی سرزمین ہے. یہاں کے لوگ باشعور ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو میں مثال پیش کرنے جا رہا ہوں. یاد کریں آپ، آکسفورڈ یونیورسٹی کب بنی؟ 1764 عیسوی میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. 1209 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی بنائی جاتی ہے لندن کے اندر. یہ دنیا کی دو عظیم ترین یونیورسٹیاں ہیں. ٹھیک اسی زمانے میں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ لندن کے اندر یہ ہو رہا ہے. نشأت ثانیہ آ رہی ہے. ہندوستان کے اندر 1193 میں قطب مینار کی تعمیر کی جا رہی ہے. 1300 اس کے بعد کا زمانہ آئیے. آپ 1336 عیسوی میں، بلکہ 1636 عیسوی کی بات ہے،
امریکہ کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. یہ 1636 عیسوی کی بات ہے. ٹھیک اسی زمانے میں ہندوستان کے اندر 1630 عیسوی کے اندر مشہور زمانہ عجائب خانہ تاج محل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، جس کی تعمیر میں 22 سال صرف ہو گئے. قوموں کی ترجیحات کا اندازہ کریں آپ، حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. 1870 میں جاپان کے اندر ٹوکیو یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور 1787 کے اندر بھول بھلیا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آصف الدولہ کے ذریعے سے. آپ اس پہ غور کریں دونوں مثالوں کے ذریعے سے. وہ لوگ جو ترقی کے میدان میں آگے بڑھ گئے، جنہوں نے سائنس کی دنیا میں امامت کی اور قیادت سنبھال لی، وہ یونیورسٹیاں بنا رہے تھے اور ہم تاج محل بنا رہے تھے، بھول بھلیا بنا رہے تھے، عیاشیوں کے اڈے بنا رہے تھے. تو اس قوم کا مستقبل وہی ہوتا ہے. آج اگر ہم نے وہ دانشگاہیں قائم کی ہوتی تو ہمارے سامنے یہ منظر نہ ہوتا. آج ہمیں پھر سے تعلیم کی طرف آنا ہوگا. تعلیم ہی وہ چابی ہے کہ جس سے آپ ہر تالے کو کھول سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میری قوم، بیدار ہو جائیں. آپ کے اوپر حصار تنگ کیا جا رہا ہے. اب آپ کو اپنے جد و جہد اور بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی. اس کے لیے خود کو بیدار ہونا ہوگا. تعلیم کی طرف آئیں، کمپٹیشن ایگزام کی طرف آئیں، اور مذہب پر عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں. مذہب سے آپ جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی آپ کمزور ہو جائیں گے. یہ وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے ذریعے سے بغداد پر تباہی کیوں آئی. اسپین میں 1492 عیسوی میں عیسائیوں کے ذریعے سے اسپین کیوں تباہ کیا گیا؟ وہ کیا اسباب تھے؟ سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا؟ سقوط دہلی کیوں ہوا؟ سب کے پیچھے بہت سارے عوامل موجود ہیں، لیکن اس کے اندر جو بنیادی فیکٹر ہے حکمراں کا عیش پرست ہو جانا، حکمراں کا مسائل سے بے خبر ہو جانا اور عیش پرستی کی زندگی اختیار کر لینا. آج قوم اجتماعی طور پر غلطی کر رہی ہے تو اجتماعی طور پر بھی سزا سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اگر قوم انفرادی غلطی کرتی ہے تو انفرادی سزا دی جاتی ہے، لیکن قوم اگر اجتماعی غلطی کرتی ہے تو پوری قوم کو بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. معاشرے کے اندر اگر برائی جنم لے رہی ہو اور اس کو لوگ گوارا کر لیں، اس پر آواز بلند نہ کریں، تو پھر وہ پوری قوم مخوض ہوتی ہے اور اس کو عذاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے. آج ہمارے اوپر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اس میں یقیناً ہماری بدعملی، ہماری کوتاہی اور ہمارے گناہوں کا بڑا دخل ہے. ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا اور برائیوں کو روکنا پڑے گا. حدیث پاک میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس اپنے قوت سے روکے، جہاں تک اس سے ممکن ہے روکے. اگر وہ قوت سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آج ہمارے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں، ہم روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم فلاں کی نظر میں معتوب ہو جائیں گے، فلاں کیا کہے گا اور فلاں ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. برائیوں کو سختی سے ساتھ روکنے کی ضرورت ہے. میں انہی پیغامات کے ساتھ آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو بیدار کر دے اور غفلت سے نکال دے اور آج کے اس تقریب کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.